ہم کہتے ہیں اور نبی کی ساری زندگی میں سے جشن عید میلاد النبی کا لفظ دکھا دو، ہم تمہارے بے دام غلام بن جائیں گے۔ جاؤ سیرت کی کتابیں ریسرچ کرو، کائنات کے امام کا سفر آخرت پڑھو، کسی کی کتاب لے لو، فرقے کی پابندی نہیں، مسلک کی پابندی نہیں، جا مسلک تیرا ہے، فرقہ تیرا ہے، جماعت تیری ہے، مولوی تیرا ہے، سیرت لکھنے والا بھی تیرا ہے، ذرا نبی کا سفر آخرت تو پڑھ کے دیکھ جا کے۔ اچھا، اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے ایک تھان لکھیا کہ نبی پاک دا میلاد 8 ربیع الاول نو ہویا۔ نبی پاک دا میلاد کدن ہویا؟ ہون جدوں دا 12 ربیع الاول نو میلاد مناونا شروع کیتا نا، تے مولویاں ادوں دی کوشش شروع کیتی ہے کہ کدے ادھروں ادھروں پھڑ کے تے 12 ربیع الاول نو جڑا نا میلاد ثابت کر لئیے، بنا لئیے، تے جیڑی ہے نا 12 وفات اینو کتے اگے پیچھے کر دئیے۔ اے کوششاں ہن اج کل ہو رہی ہیں، اے تحقیقاں رہ گئیاں مسلماناں دیاں۔ ہمارا دشمن جن سے ہمارا مقابلہ تھا، جس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کائنات کے امام نے ہمیں تیار کیا تھا، ہمارا دشمن ہماری عزتوں سے کھیل گیا، ہمارا دشمن ہماری نوجوان نسل کے عقائد کو برباد کر گیا، اور ہم ہیں اس گل تے بحث پئی ہے نبی پاک 12 نو پیدا ہوئے سن، فوت نہیں سن ہوئے۔ لو گل کر لو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ایک دفعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ محبت ہے نا، محبت کا تقاضا ہے، پھر پتہ کریں۔ اور محبت یہ کہتی ہے، پیار یہ کہتا ہے، رسول اللہ سے عقیدت یہ کہتی ہے کہ جس نبی نے نماز کی رکعتیں بتا دیں، جس نبی نے قرآن کے 30 پارے عطا کر دیے، اللہ کی طرف سے وحی آتی، ذرا بھی خیانت نہیں کی، ایک ایک آیت اس امت تک پہنچا دی، اس نے اپنی نبوت میں کوئی خیانت نہ فرمائی۔ جو اللہ نے کہا وہ بیان کر دیا، جو اللہ نے کہا وہ سنا دیا۔ اب اس پیغمبر کے میلاد کا موقع ہے، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ کسے گل تو رولا ہی مکانا نا، رولا ہی مکانا جی، تو پھر اتھوں پوچھ لینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ ہر مولوی، ہر واعظ، ہر خطیب، چاہے اس کا کوئی مسلک ہو مسلمان، ہووے مسلمان، ہر مسلمان آخر پر آ کے دلیل یہ بنتی ہے ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بڑی بڑی میلاد کی حمایت میں کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی، حمایت میں بھی لکھی گئی، مخالفت میں بھی لکھی گئی کہ جشن عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے۔ اور تمام نے، چاہے کوئی جشن میلاد کا حمایتی تھا، چاہے کوئی مخالفت کرنے والا تھا، سب نے اس حدیث کو لکھا، سب نے اس حدیث کو نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی پیر والے دن، سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن دنیا میں پیدا فرمایا تھا۔ اے حدیث ہے، تاریخ، مہینہ، سال کون سا تھا؟ وہ ابرہہ نے جب بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، اس سے 50 روز کے بعد کائنات کے امام دنیا میں تشریف لاتے ہیں،
سارے ریاضی دان ان 50 دنوں کے ساتھ حساب کرتے ہیں، اور تمام ریاضی دان اس بات پہ متفق ہیں، تقریباً متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ کتابوں کے نام نوٹ کیجئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں علامہ شبلی نعمانی، جان دیو کہ کوئی نہ کی پتا ہوئے تو شبلی کون سی؟ جہدے نام تے شبلی کالج بھی بنے ہیں اتنے فیصل آباد پاکستان دے مختلف جگہ تے شبلی کالج دے نام تے کالج موجود نے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کے نام پہ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی سیرت النبی۔ سیرت النبی میں درج کیا رسول اللہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری انہوں نے کتاب لکھی رحمت للعالمین سیرت کے عنوان پہ۔ اس کتاب میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ محمود پاشا فلکی نام کا ایک ریاضی دان ہے، اس نے اپنی تحقیق کو پیش کیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ پوری دنیا میں عالمی مقابلہ ہوا سیرت کی کتابوں کا، ان تمام کتابوں میں پہلا انعام حاصل کیا۔ الرحیق المختوم کے نام سے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہندوستان کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی۔ انہوں نے بھی لکھا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں 9 ربیع الاول کو جلوہ گر ہوئے تھے۔ اور رہی بات وفات کی، ہر ایک نے لکھا، ہر ایک نے کہا کہ کائنات کے تاجدار نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا اور آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ کے سینے پر تھا۔ تم بھی بیویوں والے ہو، تم بھی گھروں والے ہو، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، تم بھی اولاد سے محبت کرتے ہو، لیکن کائنات کی ساری محبتیں جمع کر لی جائیں، کائنات کے سارے پیار اکٹھے کر لیے جائیں، کائنات کے امام کی اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو سیدہ فاطمہ کے ساتھ تھی رضی اللہ نہ کھیا جے تکلیف ہوں ہے نا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس جیسی محبت کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں آپ سفر سے واپس آتے، مدینہ میں آپ اپنے قدم رکھتے، سب سے پہلے اگر کسی کے گھر میں آپ کا داخلہ ہوتا تو وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یارو یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، فاطمہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور میں بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، تمہارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، جاؤ سیرت کی کتابیں ریسرچ کرو، کائنات کے امام کا سفر آخرت پڑھو، کسی کی کتاب لے لو، فرقے کی پابندی نہیں، مسلک کی پابندی نہیں، جا مسلک تیرا ہے، فرقہ تیرا ہے، جماعت تیری ہے، مولوی تیرا ہے، سیرت لکھنے والا بھی تیرا ہے۔ ذرا نبی کا سفر آخرت تو پڑھ کے دیکھ جا کے، یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ کہا فاطمہ میرے قریب اپنا کان کرو، کان قریب کیا، بیٹی تھی، بابا کی زبان سے الفاظ سنے، چیخ بلند ہوئی، رو پڑی، ہائے اللہ میرے بابا کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی پریشانی ہے۔ کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں فاطمہ
آج تیرے بابا کی اللہ نے ساری تکلیفوں کو ختم فرما دیا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ یارو ہم تو اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں جس کے گھر ملک الموت آئے تو بغیر دستک کے نہیں آتا، پھر ہم اسی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور نبی کی ساری زندگی میں سے جشن عید میلاد النبی کا لفظ دکھا دو، ہم تمہارے بے دام غلام بن جائیں گے۔ کوئی دکھائے تو صحیح۔